بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز جمعہ جس کو سید الایام کہا جاتا ہے، دنوں کا سردار۔ ویسے تو جمعۃ المبارک میں بہت سارے اعمال ہیں کہ جن کی طرف روایات متوجہ کرتی ہیں، لیکن ایک انتہائی اہم عمل کہ جو کائنات کی سب سے بڑی ہستی نے کائنات کی سب سے بڑی ہستی کو متوجہ کر کے ارشاد فرمایا، حقیقت میں وہ ہمارے لیے تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الاولیاء، امام الاولیاء حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، روز جمعہ کو غسل کو کبھی ترک نہ کرنا۔ اگر تمہیں اپنے دن کا کھانا بیچ کر اور بھوکا رہ کر گزارنا پڑے اور اس کے عوض میں پانی خرید کر اگر تم غسل کرنا چاہو تو پھر غسل کرو، اس دن بھوکا رہ لو لیکن غسل کو ترک نہ کرو۔ اتنی بڑی عظمت اور فضیلت ہے اس جمعۃ المبارک کے دن میں غسل کرنے کی۔ اور یقیناً اسلام جہاں ہمیں یہ توجہ دلاتا ہے کہ آپ نے باطنی طور پہ اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، روحانی طور پہ اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، وہاں اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جس طرح تمہارا اندر اور تمہاری روحانیت پاک ہونی چاہیے، اسی طرح تمہارا ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے۔ تو روز جمعہ جو غسل کیا جاتا ہے، اس کا تعلق انسان کے ظاہری بدن کے ساتھ ہے۔ انسان جب ظاہری طور پہ پاک ہوگا تو یقیناً وہ روحانی طور پر بھی، معنوی طور پر بھی پاک و پاکیزہ ہوگا۔ اور پھر یہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی روز جمعہ غسل کرتا ہے وہ یہ چند کلمات اپنی زبان پر جاری کرے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ جملے جب کہے گا تو فرمایا کہ اس پورے ہفتے میں وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا، یعنی اس کے موجودہ گناہ بھی اللہ معاف فرما دے گا، اور پھر آئندہ ہفتے تک اس کو یہ توفیق ملے گی کہ وہ گناہ کے قریب نہ جا سکے، یا کوئی ایسی رکاوٹ اللہ پیدا کر دے گا کہ گناہ سے بچ